صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، خاص طور پر جو متجددین ہیں وہ تو جڑے رہیں، کیونکہ آج مجاہد اسلام سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں، اسلام کا ہیرو کہتے ہیں، انشاءاللہ آج ان کی بارگاہ میں چلیں گے مل کے. ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کا یہ ناز ہے کہ اس کے کرتاس پر بڑے بڑے جرنیلوں، فاتحین اور حکمرانوں کے عظیم ترین نام درج ہیں. غزنی کی سرزمین سے اٹھنے والے ایک ایسے ہی بت شکن اور عظیم جرنیل یمن الدولہ، امین الملت، فاتح ہند، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ان چند عظیم اور نامور فاتحین میں سے ہیں جن کی شوکت و ہیبت، جاہ و جلال، فتح و ظفر کے عظیم الشان کارنامے یعنی اس کی آب و تاب زمانے آج تک محسوس کرتے ہیں. غیر معمولی خوبیوں اور عدیم المثال صلاحیتوں کے مالک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر کے رکھ دیا، جنہوں نے 997 سے 1030 تک یعنی 33 برس تک تقریباً حکومت کی. ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک اور ماوراء النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی. بر صغیر، پاک و ہند میں اسلام کی اولین کرنیں پھیلانے والے عظیم مسلمان فاتح سبکتگین کے شہزادے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تمام دینی اور دنیاوی خوبیوں کا ایک مکمل طور پر مجموعہ تھے. اپنی دلیری و شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں سلطان کی بے پناہ شہرت تھی. ابتدائی عمر میں ہی قرآن حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علم حدیث میں بھی مکمل طور پر مہارت حاصل کی. وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے ناظرین جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا. وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. اچھا، ہم لفظ ہندوستان کا بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے بھی جان بوجھ کے استعمال کیا تاکہ میں سمجھا سکوں کہ ایکچولی ہمیں بر صغیر کہنا چاہیے، سب کانٹیننٹ کہنا چاہیے. تو سب کانٹیننٹ پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں فتح حاصل کی. اب ذرا تعصب کی تھوڑی سی اینک جو ہے وہ اتار کے ایک طرف رکھ کے بات سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا اصل رخ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حملے ہندو راجاؤں کی سازشوں اور بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تھے. یہ ہے بنیادی طور پہ تاریخ کا وہ رخ. ناظرین کرام، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم، عابد، عاقل، نر مجاہد، عادل، سخی، رایہ پرور، دین کے پابند، غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک، ایک مثالی حکمران اور ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہیں جو دن کو لڑتے تھے اور رات کا زیادہ وقت دعا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزارا کرتے تھے. سلطان نے اکثر فتوحات رات میں مسلح پر کھڑے ہو کر حاصل کی تھیں. وہ جتنے بڑے فاتح اور جرنیل تھے اتنے ہی بڑے انسان اور انسان دوست بھی تھے. اس عظیم مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندوستان کے بت
کدے لرز اٹھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی جو پیٹھ تھی ناظرین اس پر سواری کر کے گزارا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص فیض یافتہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ امت کو فرمان رسول کے مطابق جسد واحد کی طرح سمجھتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ 1001 سے لے کر 1025 تک جتنے بھی حملے آپ نے کیے اور اس کے بعد فائنلی جب آپ نے سومناتھ کے مندر کو جو ہے فتح کیا ہے تو اس دوران جو آپ کی فوجی پوری جو لشکر تھا اس کے اندر جو تقریباً 15-17 ہزار کے قریب ہندوؤں کی تعداد تھی جنہیں وہ باقاعدہ سپہ سالار بھی بناتے تھے اور ان کو ہندوان کہا جاتا تھا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں صاحب کہ سومناتھ کا مندر الحمدللہ اللہ کی نصرت اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوں کہیے کہ نگاہ فیض کرم سے آپ نے جو ہے فتح پا لی اس پہ۔ لیکن آج اگر میں جملہ ادا کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جس کو ہم لٹیرا کہہ کے پکارا کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ دیکھیے صاحب کہ 1974 کے اندر جب زلزلہ آیا افغانستان کے اندر اور جس وقت آپ کی قبر جو ہے وہ اپنا شک ہو گئی تو ظاہر شاہ کے دور کے اندر یہ واقعہ ہے کہ آپ کا جسد مبارک جو ہے اسی طرح سے سلامت تھا جیسے 1000 سال پہلے دفن کیا تھا۔ لوٹیروں کو زمین کھا جایا کرتی ہے لیکن جو بارگاہ مصطفیٰ یا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لٹ جایا کرتے ہیں ان کو پھر زمین نہیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ دل تو آج بہت چاہ رہا تھا کہ بڑی گفتگو کروں لیکن بس ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں ہم۔ آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے تھوڑا سا جو ہمارے خاص طور پہ ینگ جنریشن ہے ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے صاحب کہ ایکچولی آپ کا خاندانی تعارف کیا ہے۔ سبکتگین جو آپ کے والد ہیں ان کا جو سیاسی سماجی اور معاشرتی ایک مقام تھا وہ کیا تھا، پھر اس وقت کے جو سیاسی حالات اور پھر سلطان کی ولادت سے قبل جو والد ماجد نے خواب دیکھا تھا وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، سلطان محمود غزنوی کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ جنید صاحب سلطان محمود غزنوی ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہیں خصوصاً بر صغیر کے حوالے سے کہ جن کا بر صغیر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی کے قیام اور یہاں اسلام کے اثر و نفوذ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ یعنی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو پوری تاریخ کا رخ، آنے والی تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں اور آنے والے واقعات کی جہت مقرر کرتے ہیں۔ ان میں سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات ہیں جو بر صغیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو جنید صاحب یہ جو سلطنت غزنویہ ہے، سلطان محمود غزنوی کی سلطنت، اس کے بانی آپ کے والد تھے امیر ناصر الدین سبکتگین ان کا نام تھا۔ یہ ترکش زبان کا، ترکی زبان کا ورڈ ہے، لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیارا شہزادہ۔ سبکتگین شہزادے کو کہتے ہیں ترکی زبان کے اندر۔ اور جو ان کے والد تھے ناصر الدین سبکتگین یہ کرگستان میں پیدا ہوئے تھے، جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہ آج کے کرگستان کے اندر ہے۔ اور بچپن میں ہی یہ الپگین اس زمانے کا حکمران تھا، اس کے چلے گئے دربار کے اندر اور اس کے غلام بنے اور اس نے ہی ان کو پھر تربیت کی حتیٰ کہ اس کی فوج کے اندر جرنل کے عہدے تک پہنچے۔ اور پھر ان کی شادی بھی الپگین کی بیٹی کے ساتھ ہوئی اور اس کے انتقال کے بعد پھر 1-2 وقفوں کے بعد پھر سلطنت جو تھی وہ سبکتگین کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ جو نائبین تھے الپگین کے وہ ان چیزوں کو، اس سلطنت کو، اس حکمرانی کو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر سکے۔ پبلک ریولٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس کو پھر آ کے سنبھالا سبکتگین نے۔ اچھا اب دیکھیں یہ سبکتگین کی جو عظمت تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کا جو اثر و رسوخ تھا، اس کا اس سے اندازہ کریں کہ اس ریجن کے اندر جہاں پہ ان کی حکمرانی تھی سلطنت بغداد نے، خلافت بغداد نے بھی اس کو ریکگنائز کیا تھا اور باقاعدہ ریکگنیشن دی تھی اور ان کی طرف سے اس علاقے کی گورنرشپ کو تسلیم کیا عباسی خلفاء نے بھی۔ اچھا اب جس وقت انہوں نے یہ اپنی سلطنت قائم کی تو ہندوستان کی طرف سے اور یہاں پہ بھارت کے جو برصغیر کے ہندو حکمران تھے، راجے تھے، ان کی طرف سے ریئیکشن اور مزاحمتوں کا سامنا ان کو مسلسل رہا اور انہوں نے اس کو ریئیکٹ بھی کیا، اس کا مقابلہ کیا اور وہی پھر آگے چل کر کے سلطان محمود غزنوی نے جو ان کو ورثہ ملا اپنے والد سے، ان میں ایک یہ بھی تھا لیگیسی میں کہ جو ہندو راجوں کی مخالفتیں تھیں، سازشیں تھیں، جس کی طرف آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں اشارہ کر دیا ہے۔ اچھا سلطان محمود غزنوی کی جو ولادت تھی یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اب دیکھیں ان کی ولادت جو ہے وہ 10 محرم کو ہوئی، شب عاشور کو ہوئی، اور
ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں جو آتش دان ہے وہاں سے ایک پودا اگ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ درخت بن جاتا ہے اور اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سائے میں ایک پوری دنیا جو ہے وہ آرام کر سکتی ہے. یعنی ایگزیکٹلی یہ بادشاہت کی طرف جو اشارہ تھا، گویا اشارہ اس طرف تھا کہ ایک بہت ہی جنگی جد و جہد ہے، لیکن اس جنگی جد و جہد کے جو نتائج ہیں وہ انسانیت کے لیے امن و سکون والے ہیں. واہ، کیونکہ درخت اگ آتش دان سے رہا ہے. کیا بات، تو واہ، آگے کیا اچھی توجیہ ہے. اب آپ دیکھیں آگے چل کر کے پھر وہی صورتحال ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی نے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ اس کو سنبھالا، بلکہ اس کو اتنا مستحکم کیا کہ اس کی حدیں کہیں سے کہیں تک پھیلا دی اور فتنوں کا خاتمہ کیا. آپ دیکھیں ملتان میں کرامتہ کا اقتدار مستحکم ہونے والا تھا اور اس کا خاتمہ سلطان محمود غزنوی نے کیا، اور آپ نے پہلی مرتبہ اپنے لیے سلطان کا ٹائٹل بھی اختیار کیا. اور وہ سلطان کا ٹائٹل اختیار کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کا اقتدار اتنا مستحکم تھا، ان کی گرفت اتنی زیادہ تھی معاملات کے اوپر. تو جو سازشیں تھیں اس علاقے کے اندر، جو مسائل تھے عامت الناس کے اوپر مسائل تھے، ان سے بھی سلطان محمود غزنوی نے لوگوں کو نکالا. اور آپ دیکھیں کہ ایک جو غزنوی مملکت تھی وہ اس زمانے کی معاشی لحاظ سے، تہذیبی و ثقافتی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے ایک مثالی مملکت تھی. صرف فردوسی کو دیکھیں جس نے شاہ نامہ لکھا، سلطان محمود غزنوی کی سرپرستی میں لکھا، بالکل. اور جو کلاسک ہے فارسی زبان کے اندر. اس طرح البیرونی کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے سائنسدان جو تھے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء جو تھے، وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار کا حصہ تھے. یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور بھی جو خاص طور پہ ان کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا انسٹنکٹ میں کہ علماء کی تکریم، ادبا کو اپنے قریب رکھنا، شعراء کو اپنے قریب رکھنا. اب ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ انہوں نے الفرید التفرید کے نام سے فقہ کی کتاب بھی لکھی. جی وہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، اور لٹیروں کا یہ کردار نہیں ہوا کرتا. یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہے تو دیکھیں اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کون. کیا بات ہے. یعنی کتنے بڑے بڑے منوچہری کتنا بڑا آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، شعراء کو انہوں نے ان کی سرپرستی کی. ماہرین فلکیات اس کے دربار میں تھے، سائنسدان تھے، علماء تھے، مفسرین تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے. تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو پروموٹ ہو رہے تھے، یہ کیوں ہو رہے تھے؟ اچھا، دنیا سے بہت دور دور سے لوگ آ کے سلطان کے پاس ٹھہرتے تھے. اچھا، اب آپ دیکھیں ہندو وہاں زیادہ پیسفل تھے. غزنی کے اندر ہندو رہتے تھے جو ہندوستان سے زیادہ پرامن تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. حتیٰ کہ جو سلطان کا لشکر تھا اس میں ایک پورا حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، یعنی 12-15 جس کا کمانڈر بھی ہندو تھا. جس کا کمانڈر بھی ہندو تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، 12-15 ہزار کی تعداد جو ہندو، کمانڈر بھی ہندو تھا. تو یہ اس سلطان کی وسیع ظرفی، سلطان کی عالی مشربی اور سلطان کی سب لوگوں کے لیے اپنی رعایا کے لیے ایک مساوات اور سرپرستی کا رویہ تھا. اس کا یہ ثبوت تھا نا. اچھا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ اور اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں کہ میں تو ایک بات سمجھتا ہوں، میں مثال کے طور پہ فرض کریں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ اگر میں کسی فوج کا حصہ اگر بنتا ہوں، میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی میں ایمان کے اگر لیس درجے پہ بھی ہوں گا نا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کسی ایسے ایجنڈے پر کام کروں کہ خدا نہ خواستہ میں اپنی مسجد کو ڈھانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. خدا اس کے کہ سلطان کے لشکر کے اندر ہندوؤں کی جو تعداد 12-15 ہزار ہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں، کہ آپ اپنے لشکر میں اس کو کبھی نہیں رکھیں گے جس پہ آپ کو اعتماد نہیں. ایگزیکٹلی وہی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ ڈبل وے تھا، سلطان کا بھی اعتماد تھا، بالکل، اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ایک محبت تھی، لگاؤ تھا، اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی. ایسا ہی ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. 1001 عیسوی اور 1025 عیسوی، یعنی یہ جو تقریباً کوئی 24 برس کا پیریڈ ہے. میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا اور تاریخ یہ بتاتی کہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ سلطان کی پوری عمر جو ہے تقریباً گزری ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں جو مہمات ہیں وہ اتنی سرت کے ساتھ، مطلب آپ نے جو اس کو عبور کیا ہے سارے علاقے کو کہ انگشت بدندہ انسان رہ جاتا ہے. وجوہات کیا تھی، مقاصد کیا تھے، اور میں خیال ہے مہمات کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا سیناپسس بھی بیان کر دیں تو لوگوں کو ذرا کلیئر ہو ہسٹری بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کا چینل کا میں مشکور رہوں گا. سر دیکھیں، میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کوئی عرصہ 10-12 سال سے جب انڈو پاک ہسٹری کا مطالعہ کرتا چلا آ رہا تھا تو مجھے ایک چیز بڑی ہی زیادہ شاکنگ نظر آتی تھی کہ جو ہسٹورین پچھلے 200-250 سال میں ہسٹری کا تقابل کمپیریزن کرتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، بے ایمانی کر جاتے ہیں کہ جو بڑے لیڈرز ہیں اس کو اس طرح سے بتایا یا بیان نہیں کیا جاتا. اور آج چونکہ میڈیا کا دور ہے تو تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. اب سلطان محمود غزنوی کی اگر زندگی دیکھی جائے تو 3 یا 4 بڑے سہرے آپ کے ہاں آتے ہیں. پہلا سہرا یہ تھا کہ ہی واز اے ریئل اسٹیٹس مین. بالکل، آپ ایک ریئل اسٹیٹس مین تھے.
دوسرا ہی واز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ, آپ ملٹری پلاننگ اور اسٹریٹجک افیئرس کو جانتے تھے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ اپنے اس دور کے اکارڈنگلی اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے, یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمسیلف واز دا لور آف آرٹ, کلچر اینڈ فلاسفی. 100%. اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. اب اگر ان کی پوری مہمات اور ان کی حکومت سازی کا تھوڑا احاطہ کیا جائے تو 997 عیسوی سے لے کے 1030 عیسوی تک آپ کی ایک بڑی پروقار سلطنت قائم رہی, جس کو سلطنت غزنویہ کہتے ہیں. اگر اس کے علاقے میں آپ کے سامنے بیان کروں, شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب اور ماورا النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی سلطنت تھی. یعنی موجودہ پاکستان, افغانستان اور ایران کے جتنے بھی خراسانی بارڈر ایریاز ہیں سب کے سب آپ نے فتح کی. اب چونکہ آپ نے ڈائریکٹ سوال یہ کیا کہ میں تھوڑا سا ان کی مہمات کی طرف آؤں, تو اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ کیسے تھے. سر, آپ کے جو والد گرامی تھے سبکتگین, ان کی 986 میں ایک مدبھیڑ, ایک جنگ ٹائپ ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی جے پال کے ساتھ, جو آج کے موجودہ لاہور سے لے کے پشاور تک کے علاقے کا حکمران مانا جاتا تھا, راجہ مانا جاتا تھا. جب اس کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی, جنگ و جدل ہوا, تو ایک چیز تو پہلے سے ہی ڈیسائسیولی جو اس وقت کے غزنی علاقے میں یہ ڈکلیئر تھی کہ اب بھارت جو آپ کا بر صغیر ہے, اس علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ سامنے آ سکتے ہیں جو غزنی پہ چڑھائی کر سکتے ہیں, غزنی پہ حملے کر سکتے ہیں. تو اس ایریے کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا, یہی وجہ تھی. یعنی یہ پرو ایکٹیولی کام کیا. جی, پرو ایکٹیولی. جب 997 میں اور 998 میں سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز ان کی یہی ہوتی ہے کہ لاہور سے پشاور تک کا علاقہ جو جے پال کے پاس ہے, اس علاقے میں کہیں نہ کہیں حملہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کے علاقے میں جے پال نے دوسری طرف اس کے والد سے جنگ کی تھی. تو یہ پہلا جب محاذ 1001 میں سٹارٹ کرتا ہے, تو یہ بہت بدترین قسم کی ایک جنگ ہوتی ہے, اور بہت بدترین قسم کی جنگ کے بعد سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اس علاقے کو جیت لیتے ہیں, اور اتنی بدترین شکست دیتے ہیں جے پال کو کہ جے پال, اس کی پوری فیملی, اس کے بچے, اس کا پورا جو سلسلہ ہے اس سب کو قید کر لیا جاتا ہے. پھر یہ منت کرتا ہے, پھر یہ تاوان کی رقم ادا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی اتنی سبکی ہوتی ہے کہ لاہور میں واپس آ کر لاہور میں موجود ایک پرانے جو دروازہ, پرانے دور کے جو شہروں کے دروازے ہوتے تھے, اس کے پاس ایک برگر کے درخت کے سامنے یہ اپنی چتا جلاتا ہے, اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے, اور اس کے بعد اپنے بیٹے انند پال کو یہ حکومت انند پال کا موقع. ٹھیک ہے. اب انند پال جو ہے وہ اپیرنٹلی تو اتنا زیادہ جو کیا کہتے ہیں سلطان کے خلاف شروع میں تو نظر نہیں آتا, لیکن سلطان ایک حکمت عملی شروع میں یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ہرات کے قریب ایک ہاتھی نگر قائم کر دیتے ہیں. اس ہاتھی نگر کا کام ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہاتھی جو بر صغیر میں موجود ہیں ان کو لایا جاتا تھا وہاں پر, اور وہاں پر لا کر ان کو پالا جاتا تھا, پرورش کی جاتی تھی, اور ہاتھیوں کے تھرو پھر جنگوں میں حملہ کیا جاتا تھا. بھی وہیں سے بر صغیر وہیں سے آیا کرتے تھے. اس کی وجہ کہ ایک زیادہ تر ہم نے دیکھا اس وقت کی جو جنگیں تھی وہ سرپرائز اٹیک ہوا کرتے تھے. بالکل ایسا. تو 1004 میں پھر انند پال سے جب مدبھیڑ ہوتی ہے, تو یہ والی مدبھیڑ تھوڑی ٹیکنیکل ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ اس وقت تک وہ باقی ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کے کشمیر سے, دوسری طرف ملتان سے کافی لوگوں کو اکٹھا کر چکا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو بھی شکست دیتے ہیں. پھر 1004 اور 1008 کے قریب آپ جاتے ہیں ملتان کے قریب, جہاں پر ایک مسلم حکمران ہے, لیکن چونکہ وہ ایریا آپ کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے تھے تو اس علاقے پہ بھی فتح حاصل کرتے ہیں. یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, اور سلطان کا اعتبار کرنے کا ایک اور بہت بڑا آپ کو یہاں پر قصہ ملتا ہے کہ آپ اس وقت جو جے پال کا پوتا تھا, انند پال کا جو بیٹا تھا, اس کو یہاں پر آپ کیا کر دیتے ہیں, وہ بنا کے گورنر بنا کے چلے جاتے ہیں. سکھ پال کی بات کر رہا ہوں. جی, سکھ پال کی بات کر رہا ہوں, جو کہ اسلام قبول کر لیتا ہے. بعد میں پھر وہی کنٹروورسی سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر سکھ پال کے خلاف بھی آپ کو ایک بہت بڑا ایک وہ جو کہتے ہیں جہاد کرنا پڑتا ہے. یہ سلسلہ جب چلتا چلا جاتا ہے تو سلطان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بر صغیر کو جب تک سلطان کنسولیڈیٹ نہیں کرے گا, ان اٹھتی ہوئی بغاوتوں کے خلاف کوئی پراپر مہم جو ہی نہیں کرے گا,
تب تک مسئلہ ہوگا. اس لیے پھر سلطان دریائے سندھ کے کنارے, اٹک کے کنارے, ملتان کے علاقے اور اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے فردر جہاں پر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر سومناتھ کا مندر ہوتا ہے. اور یہ ایسا مندر ہے جس میں پوری کی پوری بر صغیر میں موجود ہندو جو ہیں وہ ہر ایک جگہ سے راجے راجواڑے اور ان کی فوجیں منگواتے ہیں اور پھر غزنی پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, جس کا علم سلطان کو پہلے ہو جاتا ہے اور سلطان ایک سرپرائز اٹیک ان کے اوپر کرتا ہے. یہ سومناتھ کا مندر تھا ایکچولی, اگر میں اس کو اگر بہت آسان کر کے ٹرم سمجھاؤں ناظرین, کہ وہ ایکچولی اس وقت جو ہے ہندو راجواڑوں کا یا ہندوؤں کا یا جو ہندو جتنی بھی مطلب لشکری تھے ان کا وہ GHQ تھا, جنرل ہیڈ کوارٹر تھا, جہاں سے وہ ساری چیزیں جو سارا پلاننگ کرتے تھے اور سب ایگزیکیوشن کرتے تھے. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب جو بنیادی ایک بات ہے کہ یہ تو ظاہر آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے سومناتھ کا مندر فتح ہوا, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ سلطان ایکچولی شخصیت ان کی, یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ان کے ذاتی اوصاف و محاسن کیا تھے, وہ بھی ذرا لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے صاحب کہ یہ ورڈ لٹیرا, یہ دیکھیں نا, یہ بھی کیسی ذہن سازی کی گئی ہے کہ ہمارے ہیروز کو ہمارے سامنے زیرو کیا گیا اور جو ہمارے ہیروز نہیں تھے ان کو جو ہے ہمارے سامنے ہیرو بنا دیا گیا. تو ذاتی اوصاف و محاسن بتائیے, بحیثیت حکمران وہ کیسے تھے, کیا خدمات انجام دی, انصاف کا نظام کیسے قائم کیا, علمی کارنامے اور جو پھر اداروں کا قیام آپ نے کیا. 3-4 سوالات ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لفظ جس طرح سے ان کے متعلق ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے بڑے بت شکن تاریخ کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تقلید کرنے والے جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح سے القابات سے نوازا جائے جو کہ سراسر میرے خیال میں بدنیتی پر مبنی ہیں. اس لیے اس بات کو تو میں بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بالکل غلط ہے. 200 سال گزر گئے لیکن اس دوران میں سومناتھ کے علاقے میں اور جو تاریخ وہاں لکھی گئی اس کے اندر اس قسم کی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی بات نہیں لکھی گئی. کہیں وہ لٹیرا پن کا, کہیں ظالمانہ انداز جو ہے وہ اختیار نہیں کیے گئے. ڈاکٹر جو چندر پال ہیں وہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ہے ان میں مذہبی تعصب نہیں پایا جاتا. سوری, ڈاکٹر تارا چند وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تعصب کہیں نہیں پایا جاتا. اور خود جو ہے وہ متعدد گبنز کیا لکھتے ہیں ان کے متعلق. گبنز ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دیندار, ایک انتہائی زبردست, جن کے ہر وقت ذہن کے اندر جو ہے جنگی حکمت عملی اور چلتی رہی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار رہے سارا وقت. تو یہ جو ایک ریاست کا جو کانسیپٹ تھا, جو بنیادی ایک ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سمرقند اور بخارا جیسے علاقے جہاں سے دنیا کے وہ زبردست قسم کے سائنسدان اور محققین پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے اندر عالم اسلام کو خاص طور پہ اجاگر کیا اور اس کا نام بلند کیا, یہ سارا خراسان کا علاقہ جو جس کے اندر بڑے بڑے نامور شخصیات پیدا ہوئیں, تو یہ کیسے جو ہے کر ممکن ہوا کہ اگر سوچ جو ہے وہ کوئی منفی ہو. یہ مثبت پہلو ہیں جن کو غور کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سلطان کا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ ان کے پاس آئی دربار میں اور اس نے دہائی دی کہ ایک آپ کا جو ہے کوئی رشتہ دار ہے, وہ میرے گھر میں رات کو دیر سے آتا ہے اور میرے گھر ایک جوان بچی ہے, میں بس اتنا ہی کہوں گی. سلطان جو ہے وہ کانپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ایک ہم نے کوڈ ورڈ دیتا ہوں, آپ کو داد رسی ہوگی, جب بھی آپ آئیں گی تو چوبدار آپ کو آنے دیں گے. آپ نے جب وہ آدمی آئے گھر میں تو آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے. اس کے اوپر جو ہے 2 دن گزر گئے تو وہ بڑھیا دوبارہ آئی. سلطان اسی وقت جو ہے وہ وہاں پہنچے, اپنی تلوار اٹھائی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جب گھر پہنچے تو گھر میں چراغ جل رہا تھا, تو کہا کہ بڑھیا کو کہ آپ اس چراغ کو گل کر دیں. چراغ کو بجھا دیا گیا. چراغ کو بجھایا گیا. اتنی دیر میں سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ جو ظالم شخص تھا اس کی گردن اتار دی. گردن اتارنے کے بعد کہا کہ چراغ جلا دیں اور مجھے پانی پلا دیں.
تو پانی پیا اور کہا کہ الحمدللہ. تو یہ جب بڑھیا نے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے آئے تو آپ نے چراغ کیوں گول کرایا؟ تو انہوں نے کہا میں یہ جس دن سے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایسا ایک سلسلہ ہو رہا ہے تو میرا جو ہے وہ تن بدن میں آگ لگ گئی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے خون میں ایسی کوئی کھوٹ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن شکر ہے جب میں نے اس کو جب دیکھا اور اس کو جب چراغ جلا کے جب اس کو قتل کیا، اس کو اپنے کیفر کردار پہ پہنچایا، تو مجھے نظر آیا کہ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، میرے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، وہ کوئی اور آدمی تھا، اس لیے میں نے شکر الحمدللہ کہا. اور اس نے کہا کہ تو پھر لیکن آپ نے پانی پیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پانی اس لیے پیا کہ جس دن سے آپ نے مجھے بتایا کہ ایسا ظلم آپ کے گھر ہو رہا ہے تو مجھے جو ہے افسوس اور ملال سے اور تکلیف سے جو ہے میں نے کھانا پینا جو ہے وہ ترک کر دیا تھا، اور آج 2 دن کے بعد میں جو ہے یہ پانی پی کے میں نے شکر الحمدللہ کہا. تو یہ ایک ایسے شخصیت کی مثال ہے جس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ان کے اوپر جس قسم کی تہمت لگاتے ہیں. اب ان کے جو انسٹیٹیوشنز کا اب 1 لاکھ جو دینار تھے اس کے ذریعے وہ ہر سال غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. جو حاجی اور دیگر لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے ان کے ساتھ باقاعدہ اپنے دستے روانہ کیا کرتے تھے. ان کی حفاظت کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ جایا کرتے تھے یا جو ان کے ساتھ معاونین ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو نارمل لوگوں سے زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی. تو یعنی کہ مذہب کے حوالے سے اور لوگوں کی داد رسی کے حوالے سے ان کا یہ ایک رویہ تھا. اب گبن ساتھ یہ بھی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سکندر اعظم کے برابر جو ہے وہ نام ہے سلطان محمود غزنوی کا، اور تمام جو باتیں ان سے منسوب ہیں وہ سراسر جو ہے غلط، بے بنیاد اور بدنیتی کے اوپر منحصر ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اب آگے وہ واقعہ سومناتھ کا مندر جو ظاہر ہے مطلب کنٹروورسی کی وجہ بنیادی طور پہ بنتا ہے. ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا کیا روحانی تعلق تھا یہ بتلائیے، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کو نصیحتیں کی وہ بتائیے، اور جو ایک منظر نامہ تھا پورا سومناتھ کے مندر کی فتح کا وہ بتائیے کیا تھا. جنید صاحب، جیسے بھی ہم ذکر کر بھی چکے کہ اپنے زمانے کے صوفیاء کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کا بڑا قلبی اور گہرا عقیدت کا تعلق تھا. خراسان جب جانا ہوا سلطان محمود غزنوی کا تو انہیں پتہ چلا یہ ابوالحسن خرقانی نام کی بڑی روحانی شخصیت ہے، ان سے ملنا چاہیے. تو سلطان نے کہا میں ابھی نہیں ملوں گا، یہ بے ادبی ہے، میں نیت کر کے آؤں گا. واپس آ گئے اور دوبارہ گئے اور جا کے حضرت ابوالحسن خرقانی سے ملے. اور یہاں میں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب خراسان میں صوفیاء کی اور اہل اللہ کی موجودگی کا یہ عالم تھا. حضرت علی حجویر نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں خراسان کے اندر 300 اہل اللہ سے ملا ہوں، جن میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہے کہ وہ تنہا پوری دنیا کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، یہ وہ خراسان ہے. اور وہاں ابوالحسن خرقانی سے ملاقات جب ہوئی، اچھا جب آپ چلے گئے سلطان محمود غزنوی وہاں تو انہوں نے اسٹے کیا اور میسج بھیجا ابوالحسن خرقانی کی طرف کہ میں آیا ہوں تو آپ تشریف لے آئیں، یہاں تک تو میں آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بادشاہوں سے نہیں ملاقات کرتا، مجھے معذور سمجھے. تو آنے والا بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جی بادشاہ ہیں اور اللہ کو حکم ہے آتی اللہ واتی رسول وولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولو الامر ان کی اطاعت کرو، تو آپ کو تو آنا چاہیے. تو عجیب جواب دیا ابوالحسن خرقانی نے، جو صوفیاء کے استغنا کی علامت ہے اور صوفیاء کا جو حقیقی فقر ہے، جو اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے مقابل دنیا کی ہیچ ہونا ان کے سامنے ان کی زندگی میں ہے. انہوں نے فرمایا میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشغول ہوں. ابھی اس میں ہی کا عمل نہیں ہوا، اولو الامر کا نمبر کب آئے گا؟ سبحان اللہ. اب سلطان خود آئے، جب ملاقات ہوئی تو بات چیت چلی، سلطان نے کشف کا پیش کیا توڑا ہدیہ کے طور پہ. تو آپ کے پاس جو کی روٹی تھی، آپ نے فرمایا سلطان آپ میرے مہمان ہو تو میرے پاس مہمان نوازی کے لیے یہی کچھ ہے، یہ نوش فرمائیں. جیسے ہی نوالا منہ میں رکھا تو نیچے نہیں اتار سکے سلطان محمود غزنوی، ظاہر جو کی خشک روٹی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا دسترخوان تھا، جو آپ لے گئے یہ آپ کا دسترخوان ہے، آپ میرا کھانے والا نہیں کھا سکتا، میں آپ کا کیسے کھا سکتا، یہ آپ واپس لیں. اب سلطان نے کہا حضور یہ تو پھر اس کا میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا یہ لوگوں کا مال ہے، اس طرح اس کو خرچ نہیں کر سکتے. اگر تم اس میں بددیانتی کے مرتکب ہوگے، خیانت کرو گے تو اللہ
تمہیں دنیا میں بھی اس کا حساب لے گا اور آخرت میں بھی لے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو تعلیم تھی اس دور کے سلطان محمود تب تھے کہ نیچے ساتھ ابو الحسن خرقانی بھی تھے. کاش آج کے حکمرانوں کو بات سمجھ آ جائے. تو جنید صاحب بات ہے سوسائٹی کی جو مورالٹی ہوتی ہے وہ حکمرانوں کو رائے راست پہ رکھتی ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جو نصیحتیں کی آپ دیکھیں نصیحتوں کو دیکھیں وہ پورا ایک ضابطۂ عمل تھا. آپ نے فرمایا آپ حقوق العباد کا خیال رکھو, اللہ کے اوامر و نواہی کا خیال رکھو, محتاجوں کا خیال رکھو, اور حکمرانی اس طرح کرو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کے لیے ظلم و ستم نہ ہو, لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہوں, لوگوں کے لیے مسائل نہ ہوں. تو یہ جو نصیحتیں کی اب آپ دیکھیں اس کا پھر اثر ہمیں پوری زندگی میں سلطان کا نظر آتا ہے. اچھا سومناتھ کا جنید صاحب ذکر ہوا, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر, جس نے آگے چل کر کے یہاں پہ جو توہمات کی دنیا تھی اس کے مندر کو تہس نہس کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ گجرات کاٹھیا واڑ کے ساتھ جو مندر تھا بڑا, وہاں پہ منات نام کا بت تھا, اور سو کا لفظ استعمال ہوتا ہے عزت اور احترام کے لیے, جس طرح سوراج ہوتا ہے ٹھیک یا سو منتر ہوتا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ تمام مخالفین جو تھے سلطان کے اکٹھے ہو گئے, سازشیں کرتے تھے, اور وہ ایک اکٹھ کر کے سلطان کے خلاف ایک مہم جوئی کا آغاز کر رہے تھے. جب سلطان کو اس کا پتہ چلا تو سلطان پھر ایک لشکر لے کے وہاں پہنچا, اور جب اس مندر کے پاس پہنچا جنگ شروع ہوئی تو وہاں پہ ایک یہ بھی متھ تھا کہ جو سومناتھ ہے اس کو تمام عالم کی ارواح پر گرفت حاصل ہے, اور جو کوئی بھی اس کا طرف آئے گا تباہ برباد ہو جائے گا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ سلطان جو توحید کا علمبردار تھا اس کے لیے مخلوق خدا کو اس وہم سے نکالنا ضروری ہو گیا. واہ واہ واہ. میں یہ عرض کروں گا سومناتھ کا مندر انسانیت کو وہم کی غلامی سے نجات دلانے کا ایک اس کو گرانا ایک راستہ تھا. دنیا کے سب سے عظیم بت شکن کے غلام بت شکن بن کے جو ہے وہاں پہ آئے. اچھا اب جو یعنی بہت بڑا ہندوستانی مورخ ہے رامیش چندرا, اس نے لکھا ہے جب سلطان وہاں گیا تو بہت بڑی رقم سلطان کو پیش کی گئی کہ آپ اس کو نہ گرائیں, یہ رقم لے لیں. سلطان نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں کہ تاریخ مجھے بت فروش کہے؟ میں بت فروش نہیں, بت شکن بن کے آیا ہوں. اور اپنے ہاتھ سے اس مندر کو اس بت کو توڑا. جب توڑا تو اس میں سے اتنے خزانے نکلے جو پیش کی جانے والے خزانے سے زیادہ تھے, اس سے زیادہ تھے. اور آپ دیکھیں جنید صاحب اگر اس مندر کو صرف آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ روزانہ اس کو غسل دینے کے لیے گنگا سے پانی لایا جاتا تھا جو کئی ہزار میل دور تھا. سینکڑوں لوگ وہاں پہ اس کی خدمت میں مامور تھے, اور اتنے خزانے تھے, اتنا یعنی پوری استحصالی دولت تو وہاں جمع تھی. آپ کمال دیکھیں کہ بت توڑا مندر نہ توڑا. تو مندر دیکھیں کسی مندر کو توڑنے کو آپ کو تاریخ نہیں ملتی. یہ بڑی خاص بات. سلطان کی اس کے اندر زندگی کے اندر اب دیکھیں انہوں نے تو اس کو پیٹرنائز کیا. جو ہندو ان کے لشکر میں تھے کہ وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ ان کی اپنی باتوں پہ پابندی تھی, بالکل ان کے رسوم و رواج پہ پابندی تھی, ایسا قطعا نہیں تھا. اور آخری بات سومناتھ کی فتح کے بعد کوئی حملہ بھی نہیں کیا سلطان محمود غزنوی, حملہ بھی نہیں کیا. اور ایک اور بات ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا رول ہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل پتہ نہیں ہو رہا تھا. آپ نے خرقان آیت فرمایا اور دعا فرمائی. اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اس سلطان کو ظفر یاب کر, اسے کامیابی عطا فرما. یعنی اس دور کے صوفیاء بادشاہوں کو حق کے غلبے کی تعلیم, تربیت اور تلقین اور طاقت دیتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور خاص طور پہ روز جو ہے ایک کثیر وقت جو ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتا تھا, تو اس کا صلہ یہ ہوا کہ ایک تو ظاہر عشق میں بڑا نکھار آیا, سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, اور درود لکھی کی صورت میں سرکار علیہ السلام نے جو ہے کرم فرمایا. وہ آپ بتائیے ایمان افروز واقعہ. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ 1000 سال کے بعد, میں نے ابتدا میں ذرا سا حوالہ دیا, میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں کہ 1974 میں لوگوں نے دیکھا صاحب کہ جو محمد کے غلام ہوتے ہیں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا. لوٹیروں کو تو زمین لوٹ لیا کرتی ہے ان کے جسم کو, لیکن جو اس بازار میں لوٹ جایا کرتے ہیں ان کو پھر زمین بھی نہیں لوٹا کرتی. بتائیے ذرا. جنید بھائی, آج کی مسلمان نوجوان نسل کے لیے اسپیشلی پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران, جہاں جہاں ہمارے پروگرام دیکھا اور اردو زبان سمجھی جاتی ہے, میسیج پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فوجوں سے اسلحہ اکٹھا کرنے سے اور مٹیریل گین سے فتوحات نہیں ملتی, بلکہ آپ کے نفس میں ولایت کا جو ایک خمیر ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. واہ کیا اچھی بات. آپ اگر اندازہ لگائیں کہ آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر 26-27 سال مسلسل محاذ پر رہے,
جنگ و جدل میں رہے جس کا آغاز بھی آپ نے نہیں کیا بلکہ جو بر صغیر میں موجود ہندو راجواڑوں نے کیا. آپ نے تو ان کو صرف سبق سکھانا چاہا. اس کے باوجود بھی گھوڑے کی پیٹھ ہو یا پھر کوئی خیمہ ہو یا پھر کوئی آرام دہ جگہ ہو, آپ دن میں 1 مرتبہ یعنی 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر, اور یہ آپ کی روٹین ہوتی تھی. یعنی آپ کوئی ایک لمحہ بھی اپنا فارغ نہیں گزارتے تھے. یعنی آپ اگر محاذ کے لیے جا رہے ہیں تو درود جاری ہے. اللہ. اب ایک لمبے عرصے تک جب آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ انسیت کا یہ معاملہ جاری رہا تو نبی اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خواب میں ملاقات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں محمود غزنوی تمہاری یہ محبت, تمہارا یہ پیار, تمہاری یہ جو غلامی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے, اور دنیاوی معاملات کے علاوہ بھی دینی معاملات میں بھی تمہیں ایک سبقت دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسا درود و سلام عطا کریں گے کہ اگر وہ تم 1 بار پڑھو گے تو 1,00,000 بار مانا جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی 1030 تک اس کو بھی کئی ہزار بار پڑھتے تھے پورے دن میں. پہلی بات. دوسری بات, وہ درود لکھی کی صورت میں, درود لکھی کی صورت میں وہ موجود ہے, آج بھی ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہے, کوئی 1.5-2 صفحے کا ہے, اس کو پڑھیں تو 1,00,000 کا آج بھی عام عوام کو بھی اس کا فیض ملے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز سر, آپ نے کہا کہ جب 1974 میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی بر صغیر میں, پاکستان بن چکا تھا, ادھر دوسری طرف افغانستان, اور یہ حال کی بات ہے, حکومت یہ ہم پرانی بات نہیں کر رہے ہیں, بالکل پاکستان بن چکا ہے, ابھی کی بات ہے 1974 کی. تو ایک زلزلہ آیا اور آفت زدہ علاقہ وہ غزنی کا قرار دیا گیا, تو وہاں پر شگاف پڑ گئے ان کی قبر مبارک میں. تو دیکھا یہ گیا کہ جب ان کی قبر کو مینٹین کرنا چاہتے تھے تو جست خاکی میں سے کچھ پاؤں کا حصہ, کچھ بازو کا, سر کا حصہ سامنے نظر آ رہا تھا اس جو تابوت تھا اس میں سے. تو حکم دیا, علماء کی مشاورت ہوئی کہ ان کو کھولا جائے اور دوبارہ کسی اور تابوت میں ان کو رکھا جائے. اس وقت سر یہ دیکھا گیا کہ آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ بالکل ویسے کا ویسے ہے, خوشبودار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو جسم ہے وہ اسی طرح سے پر نور ہے جس طرح کہ آپ کی اپنی زندگی میں ہوا کرتا تھا. یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی اور آخر دم تک ایسے ہی رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں جو کرم اور فضل ہے. اور یہاں پہ ایک اور گزارش کرتا جاؤں کہ آپ انسانی حالت, شکل و صورت اور شباہت میں کوئی اتنے خوبصورت نہیں تھے. تو ایک دفعہ آپ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بادشاہ تو بڑے روبدار اور خوبصورت دکھا کرتے ہیں, میں جب آئینے میں نظر آتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ اتنا پسند نہیں. تو وزیر نے کہا کہ آپ کی جو روحانی خوبصورتی ہے وہ آپ کی جسمانی خوبصورتی کو ڈومینیٹ کر لیتی ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی روحانی خوبصورتی کا جاہو جلال ہوگا اور توتی بولے گا. یہی وہ بات ہے جو 1974 میں پھر قبولیت اختیار کر. میں حیران ہوں اس بات پہ, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ تو جسد مبارک کی بات ہو رہی ہے نا, جس کے یعنی آپ کے دست مبارک کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا جسد مبارک منتقل مطلب اس کو کسی نے لمس دیا اپنا, تو اب ہاتھ ایسے تھے جیسے روئی کے گالے تھے, اور جو تابوت تھا جس میں آپ کا جسد مبارک تھا, کمال یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ تابوت بھی لکڑی کا جو ہے اس کو بھی کسی جو ہے وہ اپنا قیمت نہیں لگی, اس کو چھوا نہیں.